تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 21واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ روم آیت نمبر 11۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، پھر فنا کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرے گا اسے، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ روم آیت نمبر 12۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ۔ ترجمہ: اور جس روز برپا ہوگی قیامت، مجرموں کی آس ٹوٹ جائے گی۔ سورہ روم آیت نمبر 12 کی تفسیر۔ جب انسان لاجواب ہو جائے، اس کے پاس اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل نہ رہے اور اس پر حیرت و یاس کی کیفیت طاری ہو جائے، تو عرب کہتے ہیں ابلس الرجل۔ مجرموں کی کیفیت کی کتنی مؤثر تصویر کشی ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 13۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ۔ ترجمہ: اور نہیں ہوں گے ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے شفاعت کرنے والے، اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ سورہ روم آیت نمبر 13 کی تفسیر۔ یعنی دنیا میں جن بتوں کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا، جن کو وہ خدائے واحد کا شریک ٹھہراتے تھے اور جن کی عبادت اور پوجا کیا کرتے تھے، وہ اس روز ان کی کوئی سفارش نہیں کریں گے، جب ایسے لوگ روز حشر خلاف توقع اپنی قبروں سے نکال کر کھڑے کر دیے جائیں گے، اور جہنم کے غضبناک شعلے ان کو بھسم کرنے کے لیے لپک رہے ہوں گے، اور ان کے یہ جھوٹے معبود ان کی سفارش کرنے اور ان کی دستگیری کرنے سے انکار کر دیں گے، تو ان کے پجاری ان کا انکار کرنے لگیں گے، اور وہ معبودان باطل سے اپنی قطع تعلقی کا اظہار کرنے لگیں گے۔ شفاعت کے مقام پر انبیاء اور صلحاء فائز ہوں گے۔ جھوٹے خداؤں کی کیا مجال کہ لب کشائی کر سکیں، نیز شفاعت اہل ایمان گناہ گاروں کے لیے ہے، کفار و مشرکین کے لیے تو شفاعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سورہ روم آیت نمبر 14۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ۔ ترجمہ: اور جس روز برپا ہوگی قیامت، اس دن وہ جدا جدا ہو جائیں گے۔ سورہ روم آیت نمبر 14 کی تفسیر۔ روز حشر اہل ایمان کو کفار کے زمرے سے الگ کر دیا جائے گا۔ سورہ روم آیت نمبر 15۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ۔ ترجمہ: تو وہ جو ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے تھے، وہ باغ یعنی جنت میں مسرور اور محترم ہوں گے۔ سورہ روم آیت نمبر 15 کی تفسیر۔ روضۃ جنت اور باغ، یحبرون حبور ایسی مسرت و فرحت کو کہتے ہیں جس کے ساتھ عزت و اکرام بھی ہو۔ چنانچہ علامہ جوہری اس آیت کی لغوی تشریح کرتے ہوئے رقم تراز ہے کہ اے ینعمون و یکرمون و یسرون۔ مسرت و فرحت بذات خود بھی بڑی اعلیٰ چیز ہے، لیکن ایسی مسرت جس کے ساتھ انعام و اکرام بھی ہو، اس کا کیا کہنا۔ یحبرون کے اس مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے مومن کی شادمانی کا اندازہ لگائیں تو آیت کا صحیح مفہوم آپ کو سمجھ آئے گا۔ سورہ روم آیت نمبر 16۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ۔ ترجمہ: اور جنہوں نے کفر کیا تھا اور جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو، تو وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ سورہ روم آیت نمبر 16 کی تفسیر۔ اہل ایمان کی عزت افزائی کے ذکر کے بعد اب جو برتاؤ کفار کے ساتھ کیا جائے گا اس کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ محضرون کا لفظ غور طلب ہے۔ علامہ ابن منظور لسان العرب میں اس کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی وہ قوم جو کسی چشمہ پر اقامت گزی ہو جائے اور وہاں سے کوچ کرنے کا کوئی ارادہ نہ رکھتی ہو، اسے اہل عرب الحاضر کہتے ہیں۔ آیت میں بھی المحضرون کا یہی معنی ہے کہ انہیں عذاب جہنم میں مبتلا کر دیا جائے گا، نہ اس کی میعاد ختم ہوگی، نہ وہ کسی ہیلے سے وہاں سے راہ فرار اختیار کرنے پر قادر ہوں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ اس میں مبتلا رہیں گے۔ اسی لیے علامہ قرطبی نے محضرون کی تفسیر مقیمون سے کی ہے۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا
اہل ایمان کے لیے یحبرون مضارع کا صیغہ استعمال ہوا ہے جو تجدد پر دلالت کرتا ہے، یعنی ہر آن انہیں نئی لذت اور ہر لمحہ انہیں نئے اکرام سے نوازا جائے گا۔ اس کے برعکس کفار کے لیے محضرون اس میں مفعول کا صیغہ ذکر کیا گیا ہے جو دوام اور ثبوت پر دلالت کرتا ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 17۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ۔ ترجمہ: سو پاکی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو۔ سورہ روم آیت نمبر 18۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ ترجمہ: اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، نیز پاکی بیان کرو سپہر کو اور جب تم دوپہر کرتے ہو۔ سورہ روم آیت نمبر 18 کی تفسیر۔ سبحان مصدر ہے، اس کا فعل محذوف ہے، اصل یوں ہے فسبح اللہ سبحانہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو۔ حضرت ابن عباس و دیگر مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہاں تسبیح اور حمد سے مراد نماز ہے، اور ان دو آیتوں میں 4 نمازوں کے اوقات بیان کیے گئے ہیں: مغرب، صبح، عصر اور ظہر۔ عشاء کی نماز کا وقت ایک دوسری آیت میں مذکور ہے، اور ابن عباس کی یہ تفسیر ہی زیادہ مناسب ہے، کیونکہ محض تسبیح اور حمد کے لیے وقت کی پابندی ضروری نہیں، وہ ہر آن اور ہر لمحہ کی جا سکتی ہے۔ جس عبادت میں وقت کی پابندی شرط ہے وہ نماز ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 19۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون۔ ترجمہ: نکالتا ہے زندہ کو مردے سے اور نکالتا ہے مردے کو زندہ سے، اور زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد، اور یوں ہی قبروں سے تمہیں نکالا جائے گا۔ سورہ روم آیت نمبر 19 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم قدرت کا مشاہدہ تم ہر روز کرتے رہتے ہو۔ ایسی عظیم قدرت والے کے لیے یہ ذرا مشکل نہیں کہ وہ تمہیں مارنے کے بعد پھر زندہ کرتے۔ یہاں پر 21ویں پارے کا 5واں رکوع مکمل ہوا۔